بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود و سلام، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا شفيع المذنبين. معزز و محتشم برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم سب جمعۃ المبارک کی اس ببرکت نشست میں حاضر ہیں. دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی یہ عبادت، ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ لم یزل میں مقبول و منظور فرمائے. حضور نبی کریم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کائنات میں تشریف لا کر امت کی تربیت فرمائی. جہالت سے نکال کر آپ نے ہمیں نور عطا فرمایا، انسانیت کی اصلاح فرمائی اور جینے کا طریقہ سکھایا. چھوٹے چھوٹے امور میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کی اصلاح فرمائی، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ان کی اصلاح فرمایا کرتے تھے. حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی شہرہ آفاق کتاب ضیاء النبی میں ایک مقام پر تحریر کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے انسان کو. سب سے پہلے انسان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے معرفت کی ضرورت ہے، پھر محبت کی ضرورت ہے اور پھر اتباع کی ضرورت ہے. جب تک معرفت نہ ہو انسان کے دل میں محبت پیدا نہیں ہو سکتی، اور جب تک کسی چیز کی محبت نہ ہو اس وقت تک وہ اس کی اتباع نہیں کر سکتا. آپ پیروی اسی کی کریں گے، اتباع اسی کی کریں گے کہ جس کے ساتھ آپ محبت کرتے ہوں، اور محبت انسان کو اسی کے ساتھ ہوگی جس کی اس کو پہچان ہوگی. اسی وجہ سے امتی کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت یعنی آپ کی سیرت کو جاننا ضروری ہے کہ میرے آقا ہر معاملے میں کیسے حسن و سلوک سے پیش آیا کرتے تھے، ہر معاملے کو کیسے آپ فرمایا کرتے تھے، آپ نے کیسے زندگی گزاری، مکی اور مدنی زندگی کے کیا خصائص تھے، کیا خصوصیات تھیں، کن کن حالات میں آقا کیسے معاملات کو طے فرماتے تھے. اور جیسے جیسے بندہ اپنے نبی کی سیرت کو جانتا چلا جاتا ہے اس کے دل میں محبت رسول بڑھتی چلی جاتی ہے، اور جب اس کے دل میں محبت رسول بڑھتی چلی جاتی ہے تو پھر انسان کا دل کرتا ہے کہ میں سید الانبیاء کے نقش قدم پہ چلنا شروع کروں. اور جب وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پہ اپنے پاؤں کو رکھتا ہے، اپنے آپ کو چلانا شروع کرتا ہے، تو پھر انعام اللہ دیتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. جب تم اپنے دل میں محبت رسول پیدا کرتے ہو، اس ساری گفتگو کا عنوان کا یا اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے
کہ کبھی کبھی سیرت رسول کو بلکہ روٹین بناؤ، اسے بھی پڑھنے کی کوشش کرو کہ میرے آقا کی زندگی بڑی چاشنی ہے، اس میں قرآن پڑھو اور سید الانبیاء کی سیرت کو پڑھو کہ آپ کیسے زندگی گزارتے تھے، مکی زندگی جو ظاہری طور پہ مشکلات کی زندگی تھی، کیسے میرے آقا نے اس سے گزر کیا۔ اور پھر یعنی فرمایا جب تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو مصطفیٰ کی اطاعت کرو۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز تربیت بھی بڑا نرالا تھا۔ چند احادیث کے طور پر کہ میرے آقا اپنے غلاموں کی تربیت کیسے فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک بہت بڑے عالم دین ہیں ڈاکٹر ابو الفتح، آپ شام میں پیدا ہوئے، ساری زندگی حرمین شریفین میں گزاری، وہاں پڑھاتے رہے، ایک کتاب لکھی ہے الرسول المعلم، یعنی میرے آقا صحابہ کی رہنمائی کیسے فرماتے تھے۔ کوئی بھی انسان میرے آقا کی بارگاہ میں سوالی سوال کرنے کے لیے آتا تو میرے آقا ایک جیسا سوال نہیں، جواب نہیں دیتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ سے جان لیتے تھے کہ سوالی کو کس چیز کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے آقا اسے جواب ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دن یہ سعادت نصیب ہوئی کہ میرے آقا نے کہا معاذ فلاں جگہ پہ چلنا ہے، یا کسی کا جا رہے تھے تو میرے آقا نے فرمایا معاذ سواری کے لیے تم میرے پیچھے بیٹھ جاؤ۔ آقا نے یہ شرف بخشا کہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل سید الانبیاء کی سواری پہ آپ کے پیچھے اونٹ پہ بیٹھے ہوئے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال یا معاذ بن جبل، کہا اے معاذ، قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، وسعدیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ پوری توجہ کے ساتھ میں آپ کی بات سن رہا ہوں، پوری توجہ کے ساتھ، وسعدیک مطلب پوری توجہ کے ساتھ میں آپ کی بات سن رہا ہوں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے نہیں ہائے 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 محبت کا انداز ہے نا، جیسے آپ کا بیٹا آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہونا تو کبھی کبھی ایویں ہی بیٹے پہ پیار آنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں فلان کیسر، پھر اس کا نام لیتے ہیں کیسر، وہ کہتے ہیں جی ابو جی، پھر کہتے ہیں کہ یعنی میرے آقا پھر بلا رہے ہیں معاذ، یا معاذ، معاذ پھر کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ وسعدیک۔ 3 دفعہ میرے آقا نے ایسے پکارا اور 3 ہی دفعہ حضرت معاذ بن جبل نے یہی جواب دیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی پوری توجہ حاصل کرنے کے لیے، بات بڑی اہم ہے جو سید الانبیاء نے کہی، پوری توجہ حاصل کرنے کے لیے سید الانبیاء نے 3 دفعہ حضرت معاذ کو پکارا۔ اور معاذ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کی سواری پہ پیچھے، گاڑی میں بیٹھے ہونا تو وہ کوئی فاصلہ ہوتا ہے، ڈرائیور آگے یا آگے پیچھے تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے، لیکن جب آپ کسی سواری پہ بیٹھے ہوں جیسے اونٹ پہ یا گھوڑے پہ تو وہ وقفہ نہیں ہوتا، بالکل جڑے ہوئے ساتھ تقریباً بیٹھے ہوئے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آئے ہائے دریائے رحمت جوش میں تھا، ما من احد یشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ۔ معاذ، جو شخص سچے دل کے ساتھ کہے نا لا الہ الا اللہ، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، وَأَنَّ مُحَمَّدَ رسول اللہ، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سید الانبیاء اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں، صدقاً من قبل قلبہ، سچے دل کے ساتھ، الا حرم اللہ علی النار، اللہ رب العزت اس پہ جہنم حرام کر دیتا ہے۔ حضرت معاذ کہتے ہیں یا رسول اللہ، اور یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، کتاب العلم حدیث 128، اور حضرت معاذ کہتے ہیں یا رسول اللہ افلا اخبر بہ الناس فیستبشروا، یا رسول اللہ کیا میں یہ بات لوگوں کو نہ بتا دوں کہ وہ بھی خوش ہو جائیں جس طرح میں خوش ہوا ہوں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال اذا یتکلوا، اگر تم لوگوں کو بتاؤ گے نا تو پھر وہ اسی پہ تکیہ کر لیں گے، اسی پہ بھروسہ کریں گے، ہو سکتا ہے وہ عبادات کو اعمال کو چھوڑ دیں۔ اور یہ بات حضرت معاذ بن جبل نے نہیں بتائی، کب بتائی؟ وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَسُّمًا، حضرت معاذ بن جبل کے جب قریب المرگ ہوئے، انتقال کا وقت آیا تو اس وقت یہ حدیث حضرت معاذ بن جبل نے بتائی، سنائی، اس خدشے کے ساتھ کہ حدیث رسول چھپانے کے گناہ پر آخرت میں میرا مواخذہ نہ ہو۔ کیا قال علیہ السلام نے فرمایا ما من احد یشہد اللہ الہ الا اللہ
وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ. کبھی کبھی سیرت پڑھا کرو. وہ کہتے ہیں نا سونے کے حروف کے ساتھ لکھے جانے کے قابل باتیں آپ کو ملیں گی. اور والدین کی عظمت و شان کو سید الانبیاء نے یعنی ہر بندے کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی سوچ اور اس کی نفسیات کے مطابق جواب دیتے. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بارگاہ رسالت میں ایک بندہ آتا ہے. فاستأذنہ فی الجہاد. وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جہاد کرنا چاہتا ہوں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقال احی والداک. کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں قال نعم. کہتے ہیں ہاں میرے ماں باپ زندہ ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ففیہما فجاہد. جا انہی میں جا کے جہاد کو تلاش کر, تو ان کی خدمت کر, اللہ تجھے جہاد کا اجر عطا کرے گا. اب یہ بات میرے آقا نے کیوں اس بندے کو کہی؟ یا رسول اللہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں. سید الانبیاء نے فرمایا جا اپنے والدین کی خدمت کر, انہی میں جہاد کو تلاش کر. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ دوسری روایت میں یہ بیان کرتے ہیں کہ اس شخص نے عرض کی یا رسول اللہ انی جئت ارید الجہاد معک ابتغی وجہ اللہ والدار الآخرہ. یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جہاد کر کے اللہ کی رضا حاصل کرتے ہوئے آخرت میں اپنا اچھا ٹھکانہ تلاش کرنے کے لیے میں آپ کے ساتھ جہاد کرنا چاہتا ہوں. وقد آتیت ان والدی لیبکیان. یا رسول اللہ جب میں گھر چھوڑ کے آیا تھا تو میرے والدین رو رہے تھے, وہ بوڑھے تھے, وہ رو رہے تھے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ اس کے والدین کو اس کی مدد کی ضرورت ہے. انہوں نے روتے ہوئے اسے الوداع کہا. تو میرے آقا نے فرمایا فرجی الیہما. جا انہی کے پاس چلا جا. فَأَضْحِكْهُمَا. جا انہیں جس طرح تو روتا چھوڑ کے آیا ہے اسی طرح انہیں ہنسا جا کے. اب کما اب کئی تو سبحان اللہ. یعنی جس طرح انسان کی ضرورت ہوتی تھی نا سید الانبیاء. آئے ہائے بڑی خوبصورت آگے حدیث آ رہی ہے. اور ایک آدمی آیا نا بارگاہ رسالت ماب میں, کہا علمنی شیئن. یا رسول اللہ کچھ سکھائیے نا مجھے, کچھ بتائیے نا مجھے. اور ساتھ یہ بھی کہا وَلَا تَقْسِرْ عَلَيَّ لَعَلِّ أَعِيهِ. یا رسول اللہ زیادہ نہ دسیے, کوئی زیادہ نہیں بتانا, تھوڑا سا بتانا کہ مجھے یاد نہیں رہتا, یا میں اتنا بتاؤ کہ جو میں آسانی سے کر سکوں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تغضب. غصہ نہ کر, غصہ نہ کر. فردد ذالک مرارا. اس نے بار بار یہ دہراتا رہا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام بار بار کہتا رہا علمنی شیئا. یا رسول اللہ کچھ سکھائیے مجھے, کچھ بتائیے مجھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت جب بھی اس نے پوچھا میرے آقا نے فرمایا لا تغضب. اب صحابہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو جان گئے تھے اس کے اخلاق میں یہ کمی ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ کرتا ہے. تو میرے آقا نے فرمایا تیرے لیے سب سے بڑا عمل یہی ہے کہ تو غصہ نہ کر. اور ہماری مسجد میں ایک ساتھی خدمت کرتے تھے بڑے خوبصورت اور اچھے. تو وہ ایک دو دفعہ انہوں نے کہا کہ گھر میں کوئی پرابلم ہے دعا کیجیے. تو وہ امام صاحب کہنے لگے جس حسن سلوک کے ساتھ آپ یہاں لوگوں کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں یا مسجد کی خدمت کرتے ہیں, صفائی ستھرائی میں تعاون کرتے ہیں, اسی حسن سلوک کا مظاہرہ گھر میں بھی کرے, گھر آپ کا جنت بن جائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. کتنا بڑا چھوٹی سی بات ہے اور کتنا بڑا سبق دے دیا. کہا تم میں بہترین وہ ہے جو سب سے بہترین اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہے, اور میں وانا خیرکم میں سب سے بہترین اپنے اہل و عیال کے ساتھ. اور ہمارے معاشرے میں اکثر برائیاں اس وجہ سے گھر میں آپ کا حسن سلوک اچھا نہیں ہے. باہر تو آپ سارے اچھے طریقے سے گفتگو کرتے ہیں, بڑے ڈیسنٹ طریقے سے مینرز کے ساتھ, لیکن گھر میں بھی اپنے مینرز کو دکھاؤ. جب تک جو سب سے زیادہ مستحق ہے اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش نہیں آؤ گے تو تم اچھے نہیں ہو سکتے. خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. اچھے اس وقت ہو گئے جو سب سے زیادہ مستحق ہے, اس کو تم اس وقت تک حسن سلوک سے نہیں پکارو گے تب تک تم اچھے نہیں ہو سکتے. اور ایک اور حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بارگاہ رسالت میں ایک آدمی حاضر ہوتا ہے. یا رسول اللہ ان شرائع الاسلام قد کثرت علی. یا رسول اللہ جو اسلام کے احکام ہیں نا زیادہ ہونے کی وجہ سے مجھ پہ بھاری ہو گئے.
یا اور ایسا ہے اتشبث بہ، تو مجھے کچھ بتائیے، کوئی ہلکی سی چیز بتائیے کہ جس پہ عمل کر سکوں، میں اور اللہ کے قریب ہو سکوں۔ بڑا خوبصورت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ تعالی، ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو، ہر وقت اللہ کو یاد۔ وہ دوسری حدیث میں نا اس کا کیسے اللہ کو یاد رکھو، تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وطفی مصباحک، میں کئی دفعہ یہ حدیث بیان کیا، وطفی مصباحک واذکر اسم اللہ واغلق بابک واذکر اسم اللہ واوک سقاءک واذکر اسم اللہ، دروازہ بند کرو اللہ کا نام لے کے بند کرو، واوک سقاءک، جب کسی برتن کو ڈھانپو اللہ کا نام لے کر، وطفی مصباحک، آج کے دور میں لائٹ بند کرو آن کرو اللہ کا نام لے کے بند کرو یا آن کرو۔ اور مفسرین کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں اس کی حکمت یہ ہے کہ جب تم ہر چھوٹے اور بڑے کام کو اللہ کے نام کے ساتھ کرنا شروع کر دو گے، اور جب بھی کسی برے کام کی طرف تمہاری توجہ جائے گی نا تو اللہ کا نام لو گے، اللہ اس اپنے نام کی برکت سے اس گناہ سے تمہیں بچا دے۔ اور آخری بات، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس موجود رہے، بعد میں مصر چلے گئے۔ تو حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور میں نے عرض کی من نجات، یا رسول اللہ نجات کس چیز میں ہے؟ دوستو میں کہتا ہوں نا یہ وہ احادیث ہے جس میں چھوٹی چھوٹی باتیں اور دریا بند کیا ہوا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جینے کا سلیقہ سکھا دیا، کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ انسان کا سکون یا اس کی نجات کس چیز میں ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھ، اس میں تیری نجات ہے۔ اور پھر آج کیا ہے، ہم کس وجہ سے زیادہ مصیبت میں یا کسی بھی پریشانی میں آتے ہیں؟ زبان کی وجہ سے۔ اور دوسرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتَكَ، اپنے گھر کو اپنے لیے تو کافی جان، جو اللہ نے تجھے دے دیا ہے تو اس پہ قناعت کر، کسی کے بڑے گھر کو دیکھ کے اپنا ماتھا پھوڑو گے؟ اپنے گھر کو وَلْيَسَعْكَ بَيْتَكَ، اپنے گھر کو تو اپنے لیے کافی جان، تیری ایک دنیا ہے اسی میں تو خوش رہ، اور اپنی زبان کو قابو رکھ۔ اور تیسری بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے وَبْكِ عَلَى خَطِيَّتِكَ، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو روز پہ جا کے۔ یہ وہ 3 باتیں ہیں جس میں انسان کی نجات ہے۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ مِنَ الذُّلِّ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحم دل ہیں، اگر رحم دل نہ ہو تو کدھر جائیں؟ دوستو ٹائم نکال کے، یہ جنت کی چابیوں میں سے ایک چابی بھی ہو سکتا ہے یہ موبائل آپ کا، اور جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا بھی بن سکتا ہے یہ آپ کے لیے۔ اگر اسی موبائل کو آپ اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے آپ استعمال کریں، اور آج کے دور میں ہر بندہ دن کا اکثر آپ کئی دفعہ دیکھا ہے نا، نماز پڑھ کے فرض پڑھنے کے بعد بھی دیکھتے ہیں کوئی نوٹیفیکیشن تو نہیں آیا کسی کا۔ پازیٹیو چیزوں کے لیے استعمال کرو، ہو سکتا ہے ہم ابتدا میں کچھ مشکل ہو، آپ شروع کیجئے قرآن کو پڑھنا، سیرت رسول کو پڑھنا، آہستہ آہستہ اللہ اس میں ایسی چاشنی دے گا، ایسا سکون عطا کرے گا کہ دنیا میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ گناہ بھی معاف کر دے گا، اللہ تمہاری بخشش بھی کر دے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے ادا فرمائے۔